جاسوسی اور ایکشن سے بھرپور ایک ایسے نوجوان کی کہانی۔ پاکستانی خفیہ ایجنسیاں بھی جس کا سہارا لینے پہ مجبور ہوئیں، جس نے پاکستان کے خلاف کی گئی عالمی سازشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آگے بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی قسط آپ تک پہنچ پائے۔ آئیے آج کی قسط کا آغاز کریں۔ ایک سیاہ ویگن کوٹھی کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی اور میں گاؤن پہن کر باہر نکل آیا تھا۔ وہ آفتاب ہی تھا۔ نیچے اتر کر وہ مسکرایا۔ ہیلو چیف، سامان لے آیا ہوں۔ کیا واقعی؟ میں نے حیرت سے کہا۔ بے ہوش ہے۔ اس نے ویگن کا دروازہ کھول دیا۔ اندر واقعی بہرام شاہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ میں آفتاب کمال کے ساتھ مل کر اسے اندر لایا اور پھر اس کوٹھی کے ایک تہہ خانے میں لے گیا۔ اسی تہہ خانے کے بارے میں نے اسے کہا تھا۔ یہی ہے نا چیف؟ آفتاب نے پوچھا۔ ہاں یہی ہے، مگر تم نے واقعی کمال کیا ہے۔ کہاں سے ملا یہ تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ مائی فکا کے ڈیرے سے۔ کہاں سے؟ فکا کا ڈیرا مشہور جگہ ہے، افسوس میں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا۔ سن لیں گے چیف، ابھی جلدی کیا ہے؟ ویسے فکا کا ڈیرا بڑی کراماتی جگہ ہے، اکثر کھوئے ہوئے جرائم پیشہ لوگ وہاں مل جاتے ہیں۔ مائی فکا ان لوگوں کی پیر ہے اور یہ کسی نہ کسی شکل میں وہاں ضرور پہنچتے ہیں۔ بس ایک اندازہ تھا اور مجھے اس میں کامیابی حاصل ہوئی۔ ویسے چیف اب اس بارے میں کچھ مزید تفصیل ہو جائے؟ آفتاب نے کہا۔ ہاں یقیناً۔ کیا خیال ہے اسے یہاں چھوڑ کر ہم لوگ چائے وغیرہ کا بندوبست کریں؟ کتنی دیر میں ہوش آ جائے گا اسے؟ میرا خیال ہے ابھی 1 گھنٹہ لگ جائے گا چیف۔ آؤ، میں نے کہا اور آفتاب میرے ساتھ تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔ اس تہہ خانے کو اندر سے کھولنا ناممکن تھا، اس لیے ہمیں بہرام شاہ کے ہوش آنے کے بعد کوئی خطرہ نہیں تھا۔ باہر آ کر چائے کا انتظام کیا گیا اور پھر میں آفتاب کو ناصر پاشا سے ملاقات کے بارے میں بتانے لگا۔ بہرام شاہ اس کے ساتھ تھا اور اس نے مجھے اغوا کر لیا تھا۔ میں نے پوری تفصیل بتا کر کہا۔ کچھ عرصہ قبل ایک صنعت کار کا قتل ہوا تھا اور اس میں بہرام شاہ کی جھلکیاں نظر آئی تھی، لیکن ہم اس کا پس منظر نہیں تلاش کر سکے تھے۔ اب مجھے یقین ہے کہ ناصر پاشا بھی اس کھیل کے پس پشت ہو سکتا ہے۔ ویسے اب کیا پروگرام ہے چیف؟ بہرام شاہ کی زبان کھلوانی ہے، پکا آدمی ہے، کافی محنت کرنی پڑے گی۔ کیا حرج ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور آفتاب بھی مسکرانے لگا۔ پھر بولا، اوکے چیف، اس میں بھی کچھ کمالات دکھائیں گے آپ کو۔ ضرور، میں نے ہنستے ہوئے کہا اور ہم لوگ چائے پینے چل دیے۔ پھر اس سے فراغت حاصل کر کے اٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم تہہ خانے میں داخل ہو گئے، لیکن جو کچھ ہوا اس کی امید نہ تھی۔ تہہ خانے میں پہلا قدم میں نے ہی رکھا تھا اور ایک زبردست گونسا میری ٹھوڑی پر پڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے چکر آ گیا، لیکن دوسرے لمحے سنبھل گیا اور بہرام شاہ کا دوسرا گونسا کلائی پر روک کر میں نے جوابی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں بہرام تہہ خانے کے وسط میں جا گرا، لیکن اس نے اٹھنے میں دیر نہ لگائی تھی۔ اس اثناء میں آفتاب کمال نے پستول نکال کر اس کا رخ بہرام شاہ کی طرف کر دیا تھا۔ نہیں، پستول رکھ لو، شاہ صاحب سے کچھ ذاتی حسابات بھی چکانے ہیں۔ میں نے آستین چڑھا لی اور بہرام شاہ کے مقابل آ گیا۔ بہرام شاہ نے لات چلائی، مگر میں نے اس کا پاؤں پکڑ کر اوپر اٹھا دیا اور وہ اچھل کر نیچے گر پڑا۔ دوسرے لمحے میں نے پلٹ کر اس کے پیٹ پر پاؤں رسید کر دیا تھا۔ بہرام شاہ خود لڑائی بڑائی کا ماہر تھا، اس لیے مجھے لطف آنے لگا۔ اس نے مجھ پر کئی کامیاب وار کیے تھے، لیکن میرے جوابی حملے زیادہ سخت تھے۔ اس کے ہونٹ پھٹ گئے اور ناک سے خون بہنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ زمین پر بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ تھک گئے شاہ صاحب؟ میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا اور پھر آفتاب کی طرف مڑ کر بولا، ہاں ڈاکٹر صاحب، اب آپ شاہ صاحب کا علاج کریں۔ بہتر۔ آفتاب نے گردن ہلائی اور پھر وہ بہرام شاہ کے پاس جا بیٹھا۔ اس نے بڑی دلسوزی سے اس کے زخم دیکھے اور پھر بازو کا سہارا دے کر تہہ خانے میں پڑے بستر پر لٹا دیا۔ یہ بستر خاص قسم کا تھا، چنانچہ بہرام شاہ کے دونوں پیروں میں آہنی کڑے پھنس گئے۔ بہرام شاہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ ایک جدید طریقہ علاج ہے، آفتاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ تمہاری تندرستی اور زندگی؟ تم کون ہو؟ ارے مجھے بھول گئے تم؟ بہرام شاہ، میرے لیے تو تم نے کافی محنت کی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، میں تمہیں نہیں جانتا، پہچانتے بھی نہیں۔ نہیں؟ اوہ، شاید شاہ صاحب کی یادداشت متاثر ہوئی ہے، پہلے ان کی یادداشت کا علاج کرو۔ میں نے آفتاب کمال سے کہا۔ بہتر۔ آفتاب نے گردن ہلائی اور جیب سے ماچس کی ڈبیا نکال لی۔ پھر اس نے ماچس کی تیلیاں نکال کر انہیں درمیان سے توڑا اور اس کے ٹکڑے کر کے مسالے والے ٹکڑے بہرام شاہ کے انگوٹھوں اور انگلیوں کے درمیان پھنسا دیے۔ کئی ٹکڑے اس کے پاؤں کی انگلیوں میں پھنسانے کے بعد اس نے مجھ سے کہا، چیف آپ مریض کے ہاتھ بھی سیدھے کر دیجئے۔ کیا کر رہے ہو یہ؟ بہرام شاہ چیخا اور اس نے پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میرے گونسے نے اسے پھر لٹا دیا۔ پھر میں نے اس کے دونوں ہاتھ بھی کڑوں میں پھنسا دیے۔ علاج شروع کروں چیف؟
بالکل، میں نے اسے اجازت دے دی اور آفتاب نے ایک ماچس کی تیلی جلا کر بہرام شاہ کے انگوٹھوں کے درمیان پھنسی تیلی کے مسالے سے لگا دی۔ مسالہ گرم ہو کر بڑک اٹھا، اس سے شعلہ اٹھا اور بہرام شاہ کے حلق سے داڑیں نکلنے لگی۔ وہ بے تحاشا گالیاں بک رہا تھا۔ آفتاب نے دوبارہ تیلی جلائی تھی۔ رک جاؤ، رک جاؤ اور رک جاؤ، مجھے پہچان لو تو بتا دینا شاہ صاحب، یاداشت واپس آنا ضروری ہے، میں نے کہا، اور آفتاب نے دوسرے پاؤں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ بہرام شاہ کے آنسو نکل پڑے۔ آفتاب نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو ابتدا ہے بہرام شاہ، اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوگا، لعنت ہے تم پر، دیکھنا تم اس کا نتیجہ دیکھنا۔ بہرام شاہ غصے اور تکلیف سے بولا اور آفتاب نے ایک تیلی اور جلا دی۔ بہرام شاہ ایک بار پھر چیخ پڑا تھا۔ کچھ یاد آیا بہرام شاہ؟ میں نے کہا، ہاں میں تمہیں جانتا ہوں۔ بہرام شاہ نے کہا، واہ ڈاکٹر صاحب، اس سے سستا طریقہ علاج اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا نہ سنا۔ میں نے آفتاب کمال کو داد دی۔ ہنالولو کے ڈاکٹر پی چوچاؤ نے یاداشت کی واپسی کے لیے یہ طریقہ کار دریافت کیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ ماچس کا مسالہ جلاتا کم ہے، آگ زیادہ بھڑکاتا ہے۔ جہانی پی چوچاؤ کا کہنا ہے کہ اگر مریض کو اس سے افاقہ نہ ہو تو دوسرے مرحلے کے طور پر پسی ہوئی سرخ مرچوں کا سفوف جلے ہوئے حصے پر لیپ کر دیا جائے، یاداشت فوراً واپس آ جاتی ہے۔ آفتاب نے مسخرے پن سے کہا، ہاں بہرام شاہ صاحب، تو آپ مجھے جانتے ہیں، آپ یقیناً ناصر پاشا کو بھی جانتے ہوں گے، بکواس مت کرو۔ بہرام شاہ غرایا، ارے کیوں، اس سے کوئی شرمناک رشتہ ہے کیا؟ میں کہتا ہوں تم آپ نے مجھے اس کے لیے اغوا کیا تھا۔ ہاں، کیوں؟ اس کا کہنا تھا کہ تم اس کی لڑکی پر ڈورے ڈال رہے ہو اور تم اس لڑکی کے بائی بن کر آ گئے۔ ناصر پاشا نے اس کے لیے تم سے ہی کیوں کہا؟ میں اس کے لیے کام کرتا ہوں، جیتے رہو، اصل بات یہی معلوم کرنی تھی۔ ہاں تو اب ذرا کاموں کی تفصیل اگل دو۔ مطلب یہ کہ ایسے ہی کام نہیں، جانے من، ایسے کام روز نہیں ہوتے، ذرا گہرائیوں میں اتر جاؤ۔ میں نے اسے چمکارتے ہوئے کہا، کوئی گہرائی نہیں ہے چیف۔ آفتاب کمال نے مداخلت کی اور میں اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے درد کا اثر کم ہو گیا ہے، ایک اور ڈوز دو۔ ابھی ہلکے ڈوز سے کام چلاتے ہیں چیف، اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع کریں گے، آفتاب شاہ نے کہا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر بہرام شاہ کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ بہرام شاہ کی قمیض اس نے نیچے تک پھاڑ دی تھی اور پھر اس نے ماچس کی ڈبیا سے تیلیاں نکال کر اس کے بدن پر سجانا شروع کر دی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ بہرام شاہ لرز کر بولا۔ خاموش رہو، ڈاکٹر کے کام میں مداخلت نہیں کرتے، آفتاب نے اسے ڈانٹ کر کہا اور پھر اطمینان سے اس کے سینے پر رکھی تیلیوں میں آگ لگا دی۔ بہرام شاہ کے سینے پر بالوں کے گچھے تھے جنہوں نے آگ پکڑ لی اور چرمر ہو گئے۔ بہرام شاہ کٹے ہوئے بکرے کی طرح چیخنے لگا تھا۔ میں دوسرے مرحلے کی تیاریاں کر کے آتا ہوں چیف، بس ایک منٹ۔ سنو مجھ پر تشدد نہ کرو، میرا کیا قصور ہے آخر؟ بہرام شاہ زچ ہو کر بولا۔ تشدد؟ آفتاب نے حیرت سے کہا، پھر مجھ سے بولا، کیوں چیف، کیا اسے تشدد کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو علاج ہے، تشدد تو اب شروع ہوگا۔ زبان کھول دو بہرام، اب مذاق ختم ہوتا ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہو تم؟ سیٹ فیاض بائی گوبی والا، آفتاب کمال نے کہا، اور بہرام شاہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے آفتاب کو دیکھنے لگا، پھر اس کے منہ سے آواز نکلی، پولیس؟ کیا خفیہ پولیس سے تعلق ہے تم لوگوں کا؟ سوال نہیں میری جان، صرف جواب۔ یقین کرو میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ پھر کس نے کیا؟ خود ناصر پاشا نے، لیکن ثبوت تمہارے خلاف ہیں۔ آفتاب کمال نے اندھیرے میں تیر پھینکا۔ یہ اس کی سازش ہے۔ کس کے خلاف؟ میرے خلاف۔ اس نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے مجھے اس جال میں پھنسایا ہے، مگر تم اس جال میں پھنس چکے ہو۔ تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں اور بہت جلد تم پر ہاتھ ڈالا جانے والا ہے۔ اس کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں، جبکہ تم گردن تک دلدل میں دنسے ہوئے ہو۔ سزائے موت تمہارا مقدر بن چکی ہے اور میری جان تم پر اسی لیے ہاتھ ڈالا گیا ہے، آفتاب کمال نے کہا۔ اس گفتگو کا نتیجہ خاطر خواہ ہوا تھا۔ بہرام شاہ بری طرح نروس ہو گیا۔ آفتاب کمال نے پھر کہا، محکمہ خفیہ پولیس کے چیف آفیسر اسی لیے ناصر پاشا کی بیٹی کے پیچھے لگے تھے کہ حقیقت معلوم ہو سکے، مگر منظر عام پر آئے تم۔ یہ بیکار ہے، یقین کرو یہ بکواس ہے۔ تو پھر سچ تم بتاؤ، ایک وعدہ کیا جائے، کیا اس سلسلے میں غیر جانبدارانہ تحقیقات ہو اور اگر میری بے گناہی ثابت ہو جائے تو میری مدد کی جائے؟ تم سچ بولو گے ثبوتوں کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، وعدہ۔ سیٹ گوبی والا کو ناصر پاشا نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا۔ ہاں میں اس کے ساتھ تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ ایک کاروباری گپلا جن کے کاغذات سناکو بینک کے لاکر نمبر 18 میں محفوظ ہیں۔ یہ کاغذات اس قتل کا مکمل ثبوت ہیں۔ وہ ایک باقاعدہ جرائم پیشہ شخص ہے اور آج کل ایک غیر ملکی کے لیے کام کر رہا ہے۔ غیر ملکی کے لیے؟ ہاں، ملک کے خلاف۔ کیا کام کر رہا ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن اس کا معاوضہ اس نے 2 کروڑ روپے لیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی اسی لاکر میں موجود ہے۔ وہ غیر ملکی کون ہے؟
فادر فیسا تبلیغی مشن پر یہاں آیا ہے اور سرکاری مہمان ہے. اس کا قیام ڈیکن لاج میں ہے. فادر فیسا یاد آیا چیف؟ اخبارات میں اس کے بارے میں بہت کچھ چھپا ہے. غالباً اسے کوئی تمغہ بھی ملا ہے. آفتاب کمال نے کہا. یہاں میں بمشکل تمام سانس لے رہا تھا. اس عظیم الشان کامیابی کی قطعی امید نہیں تھی جو حاصل ہو چکی تھی. فادر فیسا کے ساتھ اور کون ہے میں نہیں جانتا. اگر یہ اطلاعات غلط نکلی تو مجھے زندہ جلا دینا، مگر دیر کرنا خطرناک ہوگا. کام تو تقریباً مکمل ہو چکا ہے. کام کیا ہے اس کا تمہیں علم نہیں؟ قطعی نہیں. مجھے اس کام میں شریک نہیں کیا گیا ہے. اگر تمہاری اطلاعات درست ہیں بہرام شاہ، تو وعدہ کیا جاتا ہے کہ تمہارا بال بیکا نہ ہوگا. ہم تمہیں مکھن سے بال کی طرح نکال لیں گے. میں نے کہا. آزما لو، میں تمہارے وعدے پر اعتماد کرتا ہوں. بہرام شاہ نے کہا. تمہیں اس دوران یہاں آرام کرنا ہوگا. میں تیار ہوں. کوئی حرکت نہ ہوگی. بالکل نہیں. میری زندگی بچ رہی ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی. اور یہ زخم، ان کا علاج ہو جائے گا. میں نے بہرام شاہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا. اس کے بعد ہم نے واقعی اسے آسانیاں بہم پہنچائی تھی. پوری رات گزر گئی. صبح کو ناشتہ کرتے ہوئے میں نے آفتاب کمال سے کہا. کیا پروگرام ہے آفتاب؟ چیف کی ہدایات کا منتظر ہوں. لاکر نمبر 18. ہاں چیف، میں بھی اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں. کیا خیال ہے اس کے لیے شہباز احمد صاحب سے رجوع کیا جائے؟ رسک ہوگا. کیوں؟ بات آگے نکل جائے گی. ثبوت ہاتھ آئے بغیر ہم ناصر پاشا جیسی شخصیت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اور ثبوت کے حصول کی کوشش سے وہ ہوشیار بھی ہو سکتا ہے. کون جانے کہاں کہاں اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اور کہاں سے اس کی مدد ہو جائے. پھر چیف، آفتاب نے پریشانی سے کہا. میرے پاس حل ہے. میں نے مسکراتے ہوئے کہا. کیا چیف؟ سوناکو بینک. میں نہیں سمجھا. جملہ پورا ہو جانے دو. جلدی کریں چیف. آفتاب بے چینی سے بولا. موناکو بینک میں ڈاکہ. او مائی گاڈ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکو 6 ہوں گے اور موناکو بینک پر ایک شاندار ڈاکہ پڑے گا. 6 ڈاکو؟ 2 ہم دونوں، 4 کا انتظام میں کر لوں گا. تم فکر مت کرو. میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا. میرے ذہن میں اپنے 4 ساتھی تھے جو اور کچھ کر سکتے ہوں یا نہ کر سکتے ہوں، لیکن یہ کام بڑی ہوشیاری سے کر سکتے تھے کیونکہ انہیں اس کی مشق تھی. آفتاب نے گھٹے گھٹے سانس لیتے ہوئے کہا. یہ کام کب ہوگا چیف؟ کل دن کو 12 بجے بہترین وقت ہوتا ہے. اوکے چیف، مجھے میری ذمہ داریاں بتا دیجیے. آفتاب نے کہا اور میں اسے اپنا پروگرام بتانے لگا. آخر میں آفتاب بولا. مگر چیف، بقیہ 4 آدمی کون ہوں گے؟ 4 تربیت یافتہ ڈاکو. میں نے جواب دیا. آفتاب 11 بجے کے قریب چلا گیا اور میں تیاریاں کرنے لگا. پوری رات جاگ کر گزر گئی تھی، لیکن نیند یا تھکن کا شائبہ بھی نہ تھا. جو کام ہوا تھا وہ اتنا ہی سنسنی خیز تھا کہ سب کچھ بھول گیا تھا. بینک آف موناکو کا جائزہ میں 1 بجے تک لیتا رہا تھا اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں کی تلاش میں چل پڑا تھا. میں انہیں جمع کرنے کا طریقہ جانتا تھا. چنانچہ 3 بجے ہم سب اپنے پرانے ٹھکانے پر جمع ہو گئے. آج لگتا ہے پرانا دور واپس آ گیا. جون نے کہا. ہاں، جیبیں خالی ہو چکی ہیں. پھر کیسے بری جائیں؟ جیسے بری جاتی رہی ہیں. کوئی پروگرام ہے ڈیئر؟ اعجاز نے کہا. 100%. پھر جلدی بتاؤ، میرے ہاتھوں میں کھجلی ہونے لگی ہے. ڈاکا کہاں؟ بینک آف موناکو. ہائے کیا بات ہے، کیسی جگہ ہے. بہت عمدہ، بہت شاندار. میں سروے کر چکا ہوں. میں نے کہا اور پھر میں کاغذ پنسل لے کر نقشہ اور مکمل پلان بتانے بیٹھ گیا. ان لوگوں کو ایک ایک تفصیل بتا کر میں نے کہا. کوئی سوال؟ میرے خیال میں پلان مکمل ہے، لیکن ایک خیال رکھنا. کیا؟ گولی نہیں چلے گی، کوئی زخمی نہیں ہوگا. مرنا تو بڑی بات ہے. میرے خیال میں جو پلان ہے اس کے مطابق تو ضرورت نہیں پیش آئے گی. توفیق نے کہا. تو پھر تمہارے کام سے میں مطمئن رہوں. 100%. کبھی گڑبڑ ہوئی ہے؟ کشوری بولا. دیر بھی نہیں ہونی چاہیے. میں نے مسکراتے ہوئے کہا. اور پھر رات تک میں ان لوگوں کے ساتھ رہا تھا. پرتکلف ڈنر کے بعد ہم سب جدا ہو گئے تھے. آفتاب کمال بہت سمارٹ تھا اور جس پائے کا وہ انسان تھا اس کے تحت یقیناً اس نے بہت سی مہمات سر انجام دی ہوں گی، لیکن اس مہم نے اسے حواس باختہ کر دیا تھا. میرے ساتھ جاتے ہوئے وہ نروس تھا اور میں اسے سمجھا رہا تھا. بینک آف موناکو کے اندر کا ماحول تو ہمارے اندازے کے مطابق تھا. ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے انتظار کرتے رہے. نمبر پلیٹ بدل دی گئی تھی اور دوسری طرف ان لوگوں کو چوری کی گاڑی استعمال کرنی تھی. پھر میں نے توفیق وغیرہ کو گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھا. سب نے چہرے بدل رکھے تھے. کسی کے چہرے پر گنی مونچھیں، کسی کے چہرے پر مصنوعی ناک. ابتدا اعجاز نے کی. بینک میں داخل ہوتے ہوئے اس نے گن مین کو دبوچ لیا اور اسے ایک ہی ہاتھ میں بے ہوش کر دیا. توفیق، کشوری اور جون اندر گھس گئے تھے اور انہوں نے پستولوں سے عملے کو کور کر لیا تھا. اور اس کے بعد میں اور آفتاب نقابے لگائے اندر پہنچ گئے اور ہم نے مینیجر کو قابو میں کر کے اسے لاکرز روم کی چابیاں طلب کی. باقی عملے کو ایک الگ جگہ بند کر دیا گیا تھا. مینیجر سے چابیاں لے کر میں لاکرز روم میں داخل ہو گیا جبکہ آفتاب مینیجر پر تعینات رہا. سب سے پہلے میں نے لاکر نمبر 18 پر ہاتھ صاف کیا. اس میں کاغذات کے کئی فائل تھے.
اور کچھ نہ تھا۔ میں نے ایک نگاہ ان فائلوں پر ڈالی تھی اور پھر آس پاس کے کئی لاکرز کھول کر کچھ قیمتی سامان بھی نکال لیا تھا۔ واپسی میں صورتحال پوری طرح ہمارے کنٹرول میں تھی۔ توفیق وغیرہ نے کیش سنبھال لیا تھا، بینک کا دروازہ بھی اپنے کنٹرول میں تھا، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ ایک بھی فائر نہیں کرنا پڑا تھا۔ اعجاز نے وہ گاڑی سنبھال رکھی تھی جسے وہ چرا کر لائے تھے، اور میں اپنی گاڑی کی طرف دوڑ پڑا تھا۔ آفتاب البتہ مسلسل کانپ رہا تھا، اس لیے میں نے ڈرائیونگ اسے نہیں دی تھی۔ کچھ دور آ کر ہم نے نقابیں اتار دیں۔ آفتاب، میں نے مسکراتے ہوئے اسے پکارا۔ یس چیف، یہ کیا حالت ہو رہی ہے تمہاری؟ چیف، سچ مچ برا حال ہے۔ ڈاکوں کو پکڑا تو ہے میں نے، مگر آج معلوم ہوا کہ بیچاروں کا کام کتنا مشکل ہے۔ میں ہنس پڑا۔ ہمیں واقعی حیرت انگیز کامیابی نصیب ہوئی تھی۔ میں کوٹھی واپس آ گیا اور پھر بہترین کافی بنا کر ہم نے 2 پیالیاں پی تھی۔ تب کہیں جا کر آفتاب کی حالت کچھ بہتر ہوئی۔ وقت گزر چکا تھا۔ میں نے مطلوبہ جگہ فون کیا جس کے بارے میں پہلے سے طے تھا، اور فون توفیق نے ریسیو کیا۔ ہیلو توفیق، میں بول رہا ہوں۔ ہو ہا یا ہو ہا، توفیق کا نعرہ سنائی دیا۔ یہ سگنل تھا کہ وہ لوگ کامیابی سے اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے ہیں۔ گاڑی؟ میں نے سوال کیا۔ دودائی ای پا، توفیق کا نعرہ گونجا اور میں نے ریسیور رکھ دیا۔ آفتاب عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً بولا، کچھ عجیب سی آوازیں سنی تھی میں نے۔ کیسل ہاؤس فون کیا تھا میں نے۔ کیوں؟ کچھ مویشیوں کی خیریت معلوم کرنی تھی۔ آؤ اب بہت سے اہم کام کر لیں، میں نے کہا، اور پھر ہم فائل کھول کر بیٹھ گئے۔ 2 گھنٹے تک ہم ان فائلوں میں غرق رہے تھے، اور جب ہم نے یہ کام ختم کیا تو ہمارے چہرے شدت جوش سے انگارے بنے ہوئے تھے۔ بہت سے خوفناک رازوں کا انکشاف ہوا ہے چیف۔ او مائی گاڈ، یہ ناصر پاشا تو بے حد خطرناک آدمی ثابت ہوا، آفتاب نے کہا۔ فادر فیسا، میں نے مخصوص انداز میں کہا۔ ہاں چیف، تازہ پروگرام پر ڈسکس کر لیا جائے۔ ہمیں فورس درکار ہوگی۔ مشکل پیش آئے گی؟ قطعی نہیں، البتہ آپ کو انتظامات کرنے ہوں گے۔ اپنے اختیارات استعمال کیجیے، آفتاب نے کہا۔ ہم لوگ دیر تک آئندہ کا لائحہ عمل بناتے رہے۔ فائلوں اور ان میں موجود کاغذات سے اتنے سنسنی خیز انکشافات ہوئے تھے کہ ہم دنگ رہ گئے تھے، اور اب بے دڑک اس تبلیغی مشن پر آئے ہوئے فادر فیسا اور ناصر پاشا پر ہاتھ ڈالا جا سکتا تھا۔ محکمہ پولیس کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل سے گفتگو کرنے کا یہ تجربہ بھی میرے لیے انوکھا تھا۔ میں نے فون پر تیمور جمال سے رابطہ قائم کیا۔ ڈپارٹمنٹ 2A4 فرام فارن سروس، مسٹر تیمور جمال سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یس سر، تیمور جمال بول رہا ہے۔ خصوصی اجازت نمبر 21122 کے تحت مجھے وہ اختیارات حاصل ہیں کہ میں کسی بھی اہم مسئلے میں پولیس سے مدد حاصل کر سکتا ہوں۔ ہمیں ہدایات مل چکی ہیں جناب، فرمائیے۔ ایک اہم مسئلے پر مجھے تقریباً 50 مسلح پولیس کے جوان درکار ہیں، جن پر 4 DSP تعینات کیے جائیں۔ انہیں بیک وقت 2 آپریشن کرنا ہوں گے۔ وقت کیا ہوگا جناب؟ رات 10:30 بجے۔ بہتر ہے، شام 4 بجے آپ ان لوگوں کو اپنی تحویل میں لے کر ہدایات کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ مسٹر تیمور جمال۔ 1 منٹ جناب۔ جی فرمائیے، کیا آپ 2A4 کے سربراہ بول رہے ہیں؟ جی سر، میں آپ سے تعارف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چیف آف ڈپارٹمنٹ 2A4، میں نے نپے تلے لہجے میں کہا۔ او یقیناً سر، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ خفیہ رہتے ہیں، لیکن DIG صاحب خاموش ہو گئے۔ لیکن کیا مسٹر تیمور جمال؟ کچھ نہیں سر، بس آپ کی آواز کچھ جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔ میں نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا تھا، لیکن دیر تک میں عجیب سے احساس کا شکار رہا تھا۔ بہرحال اس کے بعد مصروفیتوں کا آغاز ہو گیا۔ میری ہدایات پر پوری پابندی سے عمل ہوا تھا۔ شام 4 بجے میں نے پولیس ہیڈ کوارٹر رنگ کر کے 4 DSP کو ہدایات دی اور انہیں پوائنٹ بتا دیے۔ اصل جگہ کا میں نے کوئی حوالہ نہیں دیا تھا۔ پھر فادر فیسا کا آپریشن آفتاب کمال کے سپرد کیا اور خود پولیس فورس کے ساتھ ناصر پاشا کی کوٹھی کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ فادر فیسا ایک مذہبی تقریب میں شریک تھے جب پولیس نے ان پر ریڈ کیا، اور انہوں نے اپنے ساتھی پادریوں کے ساتھ بہترین ہتھیاروں سے مقابلہ کیا، لیکن پولیس نے بہرحال ان پر قابو پا لیا۔ دوسری طرف میں نقاب میں ملبوس پولیس کی رہنمائی کرتا ہوا ناصر پاشا کی کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ ناصر پاشا کی طرف سے البتہ کوئی مقابلہ نہیں ہوا تھا، البتہ اس نے چیلنج کیا تھا کہ اس آپریشن میں شریک ہر پولیس والے کو اس کے خاندان سمیت زندہ دفن کر دے گا۔ اس کوٹھی کو پوری طرح تحویل میں لے لیا گیا تھا، اور تلاشی لینے سے اس کے دوسرے جرائم بھی سامنے آئے تھے جو ان فائلوں میں موجود نہ تھے۔ باقی فردوس پاشا سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا تھا۔ یہ کارروائی رات بھر جاری رہی۔ دوسری صبح مجھے شہباز احمد کے سامنے حاضر ہونا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائے تھے۔ خیریت مسٹر جہانگیر جمال، آپ کے حکم کی تعمیل ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ شہباز احمد چونک پڑے۔ ناصر پاشا بے شمار ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ اپنے سابق وزیر بائی کے ساتھ مل کر ملک کے راز بیرون ملک فروخت کرتا تھا، اور اس بار بھی وہ ایک غیر ملکی ایجنٹ فادر فیسا کے لیے کام کر رہا تھا۔